ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پروگرام تھا، وہاں ایک پادری نے کہہ دیا الحمدللہ. اب پادریوں نے اتنی ریٹ لگا دی کہ بھئی اس نے تو گناہ کر دیا، اس نے پرپٹ پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں والا کلام پڑھ دیا، یہ تو اس نے پرپٹ کی بےعزتی کر دی. اب ہم کہتے ہیں ہاللیلویا، ہاللیلویا خدا ان کی تعریف ہو، الحمدللہ خدا ان کی تعریف ہو. لفظوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. قرآن اسے کلمہ خدا کہہ رہا ہے، قرآن اسے روح خدا کہہ رہا ہے، بائبل اسے خدا کا بیٹا کہہ رہی ہے. لیکن حسد اور تسب پھیلا دیا گیا ہے کہ وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم یسوع مسیح کو خدا کا روحانی بیٹا کہتے ہیں، جسمانی بیٹا نہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر غیر قومیں اس بات کے لیے ایگری نہیں ہوتی تو سورہ الحزاب اس کی 3 اور 6 آیت میں لکھا ہے پیغمبر کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ اگر یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو آپ نے یہ نظریہ لے لیا کہ خدا کی بیوی ہے تو اس سے بیٹا پیدا ہوا ہے. اب لیکن پیغمبر کی بیویاں جو ہیں وہ مومنین کی ماں، جتنے مومنین ہیں ان سب کی مائیں کون ہیں؟ حضور کی بیویاں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان سے پیدا ہوئے. ان سے پیدا ہوئے. یہ جتنے مومن ہیں وہ حضرت محمد کی بیویوں سے پیدا ہوئے نہیں. حضرت محمد کا تو اپنا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، جو تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. یہی کلام لے کر جب حضور اسرائیلیوں کے پاس گئے تو انہوں نے اسی ایشو کو اٹھایا. انہوں نے کہا کلام مقدس میں لکھا ہے، جو شریعت جو توریت خدا نے ہمیں دیا اس میں لکھا ہے کہ خدا اپنے نبیوں کی نسل بڑھاتا ہے. تو تیری تو نسل ہے ہی نہیں، تیری تو نسل آگے چلے گی نہیں کیونکہ نسل لڑکے سے چلتی ہے. انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. بیٹے ہوئے، 2 بیٹے ہوئے لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی. خدا چاہتا ہی نہیں کہ تیری نسل آگے چلے. یہ بہت بڑا ایشو ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیں کہ سورہ الحزاب اس کی 3 6 آیت میں لکھا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں مومنین کی مائیں ہوتی ہیں. یہ روحانی بات ہو رہی ہے، روحانی طور پر یہ بات ہو رہی ہے. نعوذ باللہ ہم تو ان باتوں کو نہیں مانتے، ہم اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ سارے جو مومنین ہیں وہ حضور کی بیویوں سے پیدا ہوئے ہیں. یہ اگر آپ لوگ اس نظریے کو لیتے ہیں تو آپ کے نظریے سے یہ بات کی جا سکتی. خواتین جنت انہیں ام المومنین کہا جاتا ہے. ایک لفظ ہے حضرت ابو ہریرہ، اس کا مطلب ہے بلیوں کا باپ. یہ نام اس کو حضرت محمد نے دیا تھا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ بلیوں کو پالتے اور بلیوں سے حد سے زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا نام حضرت ابو ہریرہ رکھ دیا. اور حضرت ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ بلیوں کا باپ. تو دین مسیحیت کا عقیدہ مکمل طور پر پاک ہے. انجیل منورہ، قرآن پاک متفق الرائے ہیں کہ اللہ کائنات کو خلق کرنے والا ہے اور اس نے کائنات کو اپنے کلمے کے وسیلہ سے خلق کیا. سورہ النساء میں آیا ہے اللہ نے آسمان اور زمین کو خلق کیا قول و حق کے ذریعے، اپنے کلمے کے ذریعے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قول و حق کون ہے، یہ کلمہ کون ہے؟ سورہ مریم، عیسیٰ بن مریم، اس قول کا نام، اس کلمے کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے. اور کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ خدا میں سے نکلا ہے، اس لیے ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اور دین مسیحیت کا یہ جامع ایمان ہے کہ اللہ کے کلمے نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے. اگر کلمہ خدا کے منہ سے نہ نکلتا تو کبھی بھی کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی. کلام مقدس میں بھی لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کائنات کی تخلیق جو ہے وہ خدا کے کلمے سے ہوئی ہے. اور کلمہ کون ہے؟ قرآن بھی اس چیز کا گواہ ہے. آئے مریم، جب فرشتہ مریم کے پاس آیا اس نے کہا آئے مقدسہ مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور پاک کیا ہے اور تمام جہانوں کی عورتوں پر تجھے فضیلت بخشی ہے، لہٰذا مریم تیرے بیٹا ہوگا اور وہ ذکی ہوگا. مریم صدیقہ فرشتہ جبرائیل کو جواب دیتی ہیں اے رب المشرقین کے مقرب فرشتے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹا پیدا ہو کیونکہ میں کماری ہوں.
میں باقرہ ہوں، میں صدیقہ ہوں. اور یاد رکھنا اے جبرائیل فرشتے، میں خدا کے ہاں سے میرے لیے من آتا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے کہ مریم جو تھی وہ اپنے حجرے میں رہتی تھی اور آسمان سے اس کے لیے روٹی نازل خدا کیا کرتا تھا. اور بارگاہ الہی میں میرے لیے رزق آتا ہے جس سے میں آسودہ ہوتی ہوں. اور سن اے فرشتے، میں اتنی پاک ہوں کہ اگر میں دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کرتے ہیں. ہاللیلویا. یہ اس کی پاکیزگی کا اقرار کون کر رہا ہے؟ قرآن کر رہا ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا؟ ایک کمواری کا اتنا فخر ہونا چاہیے. اس نے کہا میں پاک ہوں، میں باقرہ ہوں، اگر میں دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں. جبرائیل نے کہا یا مریم، اے مریم مقدسہ، میں جانتا ہوں کہ تو کماری ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو صدیقہ ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو باقرہ ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو پاکیزہ ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے لیے آسمان سے من نازل ہوتا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر تو دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. لیکن سن اے مریم، یہ پیغام میری طرف سے نہیں ہے، یہ خوشخبری میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ تیرے رب کی طرف سے ہے جس نے تجھے پاکیزگی اور راست بازی عطا کی. اس رب کا کلام ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں عزت کے لائق ٹھہرے گا. اور وہ دیکھ مقدسہ مریم، اللہ تعالیٰ نے جب ابو البشر کو خلق کیا، ابو البشر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ آدم کے لیے استعمال کیا. ابو البشر کا مطلب ہے تمام بشر کا باپ. کیا تو زمین کی مٹی لی. جب خدا نے آدم کو بنایا تو مٹی لی اور اس میں آدم بنا دیا، لیکن اللہ نے اس کے نتھنوں میں دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا. جب آدم بنایا تو خدا نے مٹی لی، اور جب خدا نے ہوا بنایا، ہوا کو جب بنایا تو خدا نے کیا استعمال کیا؟ آدم کو ابو البشر کہا گیا ہے اور ہوا کو ام البشر کہا گیا ہے، تمام بشر کی ماں. جب باپ کو بنایا، جب آدم کو بنایا تو زمین کی مٹی لی، اور جب ہوا کو بنایا تو مٹی تو اس وقت بھی لی جا سکتی تھی، لیکن خدا کے کام کرنے کے عجیب کام ہیں، طریقے ہیں. اگر انسان خدا کے طریقوں کو سمجھ جائے تو انسان شاید خدا ہی بن جائے. لیکن کلام میں لکھا خدا نے بہت سارے راز ایسے ہیں جو چھپا کر رکھے ہیں انسان سے. جب ہوا کو بنایا تو لکھا آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکال کر خدا نے ہوا تیار کر دی. اور جب آدم کے پاس لے کر آیا تو آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے یہ ناری کہلائے گی کیونکہ یہ نر سے نکلی تھی. جب آدم کو بنایا تو خدا نے کیا استعمال کیا؟ مٹی کو. اور جب ہوا کو بنایا تو خدا نے کیا استعمال کیا؟ آدم کی پسلی میں سے ایک پسلی نکال لی. اور جب خدا نے باقی نسل انسانیت کی افزائش کی نہیں، تو اس کی تخلیق آدم اور ہوا کے ملنے سے ہوئی. اب اس نے کہا تم دونوں بڑھو، پھولو، پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. جسم کی خواہش اور انسان کے ارادے سے ساری تخلیق جو تھی وہ وجود میں آئی. خدا نے جنسی ملاپ کو انسانیت کے لیے مقدس ٹھہرایا، اور ساری بشریت اور سارے رسول، سارے ولی، سارے پیغمبر جو ہیں وہ اسی ذریعے سے پیدا ہوئے. لیکن جب باری آئی حضرت مسیح کی تو رب المشرقین و رب المغربین، تمام اطراف کے خدا نے نظام تولید کا کلیہ تبدیل کر دیا، اور فرشتہ جبرائیل سے کہا کہ مریم صدیقہ سے کہہ کہ یہ بچہ مرد اور عورت کے ملاپ سے نہیں ہوگا، اس کی پیدائش میں نطفہ کا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی. اس سبب سے یہ روح اللہ اور کلمہ اللہ کہلائے گا، کیونکہ یہ اس سبب سے خدا کا بیٹا ٹھہرے گا، کیونکہ خدا کی روح اس پر سایہ کرے گی اور یہ حاملہ ہو جائے گی. خدا کی روح سایہ کرے گی اور یہ حاملہ ہوگا. اور کلام میں لکھا یہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا رہے گا. بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل میں لکھا جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس نے کہا خوف نہ کر، خدا تعالیٰ کا روح تجھ پر سایہ کرے گا، اور وہ مولود مقدس، وہ پیدا ہونے والا مقدس بیٹا خدا تعالیٰ کا بیٹا کرے گا، کیونکہ اس میں پیدائش کا جنسی اور شہوانی عنصر بالکل شامل نہیں ہے. اسی لیے اس نے کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے، کیونکہ لکھا جو آدم سے پیدا ہوتے ہیں وہ فطرتی طور پر گناہگار